السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجلس میں موجود خواتین کا اور بچوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اس مبارک محفل میں خطاب کرنے کا موقع دیا۔ حمد و ثنا ہو اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو توحید پر رکھا اور ہمیں کھلاتا ہے، پالتا ہے، ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ درود ہو، سلام ہو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، اور یہ نبی ہمارے آخری نبی اور رسول ہے۔ اسی طریقے سے آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے ہم معاشرے کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرہ ایک بستی، ایک محلہ کو کہتے ہیں جہاں پر سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور وہاں پر لوگ ایک ایک اپنے پڑھنے میں، لکھنے میں، کمانے میں رہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جس طریقے سے آپ تمام اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم معاشرے میں موجود ہے تو اس معاشرے کا اصلاح کس طریقے سے کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ معاشرہ صرف مسلمان کا نہیں بلکہ ہر مذہب کے رہنے والوں سے بنتا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، یا پھر کسی اور قوم کے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، ان سب کو ملا کر، ان سب مل کر ایک جگہ رہنا، ایک جگہ مل کر بات کرنا، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے تو اس میں کئی سارے وجوہات نکلتے ہیں، اس میں کئی سارے مطلب نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کے لیے، ایک اچھا ماحول بننے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے اچھا اور بہتر بننے کے لیے اس کے اخلاق کو عمدہ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں اخلاقی، انسانی، معاملت داری، سماجی، علمی اور عقیدہ، یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کر ایک ہم بہتر سے بہتر معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اخلاقی مثال دے کر میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اخلاقی معاشرہ،
انسان کے اخلاق بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. ایک انسان کو سب سے اچھا بننے کے لیے اس کے اخلاق عمدہ رکھنا چاہیے. انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں گے تو ہماری پہچان اخلاق سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی مثالیں موجود ہیں, اور اسی کی مدد سے آج ہم مسلمان اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہے کہ جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے مارتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مارنے کی سازشیں کرتے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کو کسی قسم کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے. اگر ہم طائف کا واقعہ دیکھتے ہیں, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد طائف کے سفر پر گئے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے, یہ امید لے کر گئے تھے کہ وہاں کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا برتاؤ کریں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سے پیش آئیں گے. لیکن وہاں پر ایسا ہوا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات لوگوں سے کہتے تو وہاں کا یہ ماحول تھا کہ وہاں کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے, چھوٹے چھوٹے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لقب دیتے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارتے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پیروں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا, 2 پہاڑ کے فرشتے موجود ہو جاتے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اکشابین جسے کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اس بستی کو 2 پہاڑوں میں ڈال کر کچل ڈالیں گے. لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ نہیں, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ان بستی کے لوگوں پر کہ یہ لوگ آج نہیں بلکہ ان کے آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گے. یہ ہے اخلاقیت, یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیت, جس کے نتیجے میں چند دنوں کے بعد وہی طائف کے لوگ اسلام قبول کرے, وہی لوگ سب سے آگے آئے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہتے کہ نہیں, یہ لوگ مجھے تکلیف دیے, یہ لوگ مجھے اذیت دیے, آپ یہ بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان ڈال کر کچل دیجئے. لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دیکھیے جو تا قیامت تک قائم ہو چکی ہے. اس اخلاق کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنانا ہے, ہمارے اخلاق کو کس طریقے سے رکھنا ہے. کیونکہ یہاں پر ہم خواتین کی محفل ہے, ہم تمام خواتین ہیں, گھریلو ہے, تو چھوٹے موٹے ہر قسم کی پریشانی ہم خواتین کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ہمیں جھیلنا پڑتا ہے. گھر میں جو خواتین جو نکاح کر کے جاتے ہیں یا پھر بڑے خواتین ہوتے ہیں, ہر قسم کی پریشانی کا جو بھی مشکل ہوتی ہے ہمیں برداشت اور صبر کرنا ہوتا ہے. کبھی ساس کے باتیں, کبھی نندوں کے باتیں, یہ تمام چیزیں خواتین کو برداشت کرنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر ہمارا ایک اہم رول یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, وہاں پر اخلاق کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے اور خاموشی اختیار کرے, جس کا رزلٹ ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گا, جس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا.
تو یہ اخلاق اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک انسان کے لیے جس کی پہچان ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم غیر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو یا پھر کوئی اور مذہب کے تعلق رکھنے والے ہو, اگر ہم ان سے اچھا بات کریں, ان کی تکلیف میں ہم ساتھ دیں, تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہمارے اخلاق سے ہماری پہچان رکھنا چاہیے. اگر ہم اچھے اخلاق رکھیں گے, اخلاق کے دائرے میں رہیں گے, تو ہم بھی اچھے رہیں گے اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں, جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں, ان کی بھی ہم تربیت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھا معاشرہ بننے کے لیے. ایک انسان کو اپنے اخلاق کو بہت زیادہ اچھا اور عمدہ بنانا چاہیے. ایک اچھا معاشرہ کب بنتا ہے؟ تبھی بنتا ہے جب ہم اپنے اخلاق کو بلند, ہم اپنے اخلاق کو اچھا, ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر جب بنائیں گے تو وہ معاشرہ بہترین بن سکتا ہے. معاشرے کی اصلاح میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اونچے درجے پہ رکھیں, ہمارے اخلاق کو ہم اونچے معیار پر رکھیں. اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اسی طریقے سے معاملت داری. معاملت داری کا مطلب کیا ہے؟ معاملت داری آپس میں ایک دوسرے کو کوئی چیز دینا اور لینا. تو اس کی بھی بہت زیادہ ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے معاملت داری بہت اچھا رکھنا چاہیے. کہ اب مثال کے طور پر آپ لوگ, کئی سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے چند رشتہ دار ہوں گے ایک دوسرے کے, چند محلے کے آپسی لوگ ہوں گے, چند دینی بہنیں ہوں گے. تو یہ تمام کیا ہے؟ آپ لوگوں کی اخلاق ہے, آپ لوگوں کی انسانیت ہے اور آپ لوگوں کی معاملت داری ہے. یہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جلتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے معاملت داری اچھے سے رکھنا. اسی طریقے سے اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں گے, معاملت داری یعنی کہ کسی کا حق ادا کر دینا. مثال کے طور پر ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی رہتے, کیا ہوتا؟ پراپرٹی, جائیداد میں کیا کرتے؟ لڑکیوں کے, خواتین کے حصے کو نہیں دیا جاتا. بھائی بہن سے لڑتے, بہن بھائی سے لڑتے, ماں باپ سے لڑتے. معاملت داری میں یعنی کہ جو بچی کا حق ہے وہ حق نہیں دینے کی کوشش کرتے. ہوتا ہے نا ایسا؟ معاملت داری میں جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً طور پر جو جائیداد کا مسئلہ آتا ہے, جو پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, بھائی خاص طور پر جب شادی ہو جاتی ہے بھائی اور بہن کی, جب جائیداد بانٹنے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی بہن کی پراپرٹی دینے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے, نہیں دینے کی کوشش کرتے. تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دینا. اسلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جب کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وہ چیز ادا کر دینا. جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دینا. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے, اس کے پاس یعنی کہ بیوی آتی ہے, ایک بہن ہوتی ہے اور اس کی ایک ماں ہوتی ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فساد کی طرح لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہوتے نا, ماں کیا کہتی, شادی ہوئے جب سے بیوی کا ہو گیا, بیوی کا غلام ہو گیا. بیوی کیا بولتی, انہوں میری سنتے اس نے خالی اماں بہن کے سنتے. ہے نہیں ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ہے, دنیا کی مثال ہے یہ. کیا بولتے؟ اماں بولتے کہ بیوی کا غلام ہو گیا, بیوی بولتے کہ صرف انہوں اماں بہن کے چھے, میری کچھ بھی نہیں سنتے. تو ایک شوہر کی حالت, ایک مرد آدمی کی حالت کیسی ہو جاتی کہ حالانکہ ایک مرد آدمی صحیح رہتے ہوئے
اپنے بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے ماں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور اپنے بہن کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ باتیں کہتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسے بھی مرد حضرات ہیں جو صرف اپنے ماں کے ہی ہیں، ماں کے رہ کر بیوی کے اوپر تشدد کرتے ہیں، بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور بعض جگہ ایسے ہے کہ صرف اور صرف وہ بیوی کے سن کر ماں اور بہن کے ساتھ تشدد کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو معاملت داری ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، جس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو وہ حق ادا کرنا ہے۔ ایک مرد آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا بھی حق ادا کرے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے، اپنی بہن کا بھی حق ادا کرے، اور ساتھ ہی میں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت بھی کرے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے گھر میں جو ساس سسر ہوتے ہیں ان کی خدمت کرے، ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے۔ کئی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا، لیکن یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے، یہ بات سکھاتا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو۔ وہ تو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہے، اندازہ لگائیے، وہ آپ کے شوہر کے ماں باپ ہے، تو آپ کا یہ حق ہے کہ ان کو وقت پر کھانا دیا جائے، انہیں اچھے طریقے سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ کئی سارے ماشاءاللہ سے ابھی ہم وکالت کی فیلڈ میں رہنے کی وجہ سے کئی سارے ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن طلاق اور خلا کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کا مین جو ریزن ہے کہ طلاق کیوں دینا چاہ رہے، خلا کیوں دینا چاہ رہے، کہ ہم ساس سسرے کی خدمت نہیں کرتے، ہم مل کے نہیں رہتے، ہمیں الگ کرو، جب ہم طلاق نہیں دیں گے اور خلا نہیں کریں گے۔ اس طریقے کے کیسز ہر دن آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا محاسبہ کر کر یہ دیکھا گیا، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو کچھ دو کھانے کے لیے۔ جو اسلام پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیتا وہ تو آپ کے شوہر کے والدین ہیں، اس کا حق ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ کے اخلاق ہے، آپ کے اخلاق سے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے ماں باپ ہے، ایک لڑکی کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے ماں باپ، اسی طریقے سے اس کے شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور شوہر کے قریب ہونے کے لیے اس کے ماں باپ کو اچھے سے دیکھنا چاہیے۔ تو جب وہ کیا ہوتا ہے، اپنے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا، ساس سسرے کا بھی خیال رکھنا، شوہر بیوی ایک دوسرے کا، اور ہر ساس اپنے آنے والی بہو کو بہو نہیں بلکہ وہ بیٹی سمجھے، اور ہر بیٹی اپنے ساس سسرے کو ساس سسرے نہیں بلکہ ماں باپ سمجھے، تب وہ اپنی زندگی، ازواجی زندگی کامیاب بنا سکتی۔ ازواجی زندگی کے لیے فارمولا ہے، کیا ہے کہ ہر آنے والی بہو کو ہر ساس بیٹی مانے، اور ہر بہو اپنے ساس سسر کو ساس سسر نہیں بلکہ اپنے ماں باپ سمجھے۔ تو جب وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ساس سسرے سمجھے اور آپ بہو سمجھے، جب لڑائی شروع ہوتی تو ساس سسرے بھی نہیں سمجھنا اور بہو بھی نہیں سمجھنا۔ جس طریقے سے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے وہی رویہ بہو کے ساتھ کرو۔ وہ بھی ایک گھر سے آئی ہوئی ہے، وہ بھی ایک اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنی پوری جو بچپن سے لے کر اس کی 20 سالہ 21 سالہ 22 سالہ زندگی ایک گھر میں گزارتی ہے، اس کے بعد ایک نئے گھر میں آتی ہے، تو وہاں پر اس کے ساتھ ایک اچھا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا رہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، تب وہ بچی آپ کے ساتھ اچھا رہیں گے۔ آتے ہی ساس سسرے کیا کرتے، تانے مارنا شروع کر دیتے، جہیز نہ لے کے آئے بول کر شروع کر دیتے۔ کیا اس چیز کی اسلام اجازت دیتا؟ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی طریقے سے علمی میں دو چیزیں ہیں، ایک عصری تعلیم ہے اور ایک دینی تعلیم ہے۔
عصری تعلیم دنیاوی تعلیم، یعنی کہ جو ہم ایک کالج کی پڑھائی پڑھتے ہیں، اسکول کی پڑھائی پڑھتے ہیں، یہ عصری تعلیم ہو گئی ہے۔ جو دینی تعلیم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن، حدیث، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتائے ہے زندگی گزارنے کا، اسلام ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، اس چیز کو دینی تعلیم کہتے ہیں، جو شریعت کے اوپر منحصر ہے، قرآن اور احادیث پر۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جب علم کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ عصری تعلیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگوں میں یہی بات ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ تو کون سا علم ہے وہ؟ دو ہی علم ہیں، لیکن زیادہ تر کس کو زیادہ توجہ دینا چاہیے؟ دین کے علم کو زیادہ تر توجہ دینا چاہیے، قرآن کو، احادیث کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار اسی علم پر ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر منحصر ہے۔ ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، ہر ایک چیز دین اسلام سے جڑتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے بات کریں، ہم کھاتے ہیں تو کس طریقے سے بات کریں، یہ پورے تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی سارے خواتین یا مرد حضرات یا پھر ہمارا مسلمان گھرانہ ایسا ہو گیا ہے کہ دین سے، علم سے مطلب صرف اور صرف وہ عصری تعلیم لیتے ہیں، مطلب دنیا کی تعلیم لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہائی کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر سب بنا رہے۔ لیکن اگر ہم دینی تعلیم کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر صفر، وہاں پر زیرو ہے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھو، سمجھو، تبھی ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا گزارنے کا مکمل طریقہ، چند نہیں، کمپلیٹ جو طریقہ ہے ہمارا، وہ ہمیں تعلیمات دین اسلام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں عمل کر کے بتائے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عصری تعلیم مت دیجیے، عصری تعلیم میں بھی آگے رہنا اور دینی تعلیم میں بھی آگے رہنا۔ یہاں پر ہمارے مسلمان بہنیں اور بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ عصری تعلیم کا مطلب صرف اور صرف عصری تعلیم ہے، دینی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے۔ عصری تعلیم کے لیے صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں، لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے صرف وہاں پر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھیجتے ہیں۔ عصری تعلیم میں بھی آگے رہنا اور دینی تعلیم میں تو بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم اخروی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ سمجھ میں آ رہا؟ آپ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں؟ ایکٹیو رہنا سب۔ دینی تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے، تو اسی زندگی کے ہم اگر قرآن مجید کو اور احادیث کو پڑھیں گے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اس کے مطابق جب ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم جو معاشرے کی جو بیماریاں دیکھ رہے ہیں، معاشرے کی جو بدحالی دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے جو بد اخلاقی دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बुरी से बुरी चीज का और हर अच्छी से अच्छी चीज में तफर्रुख करके बताए हैं। जब हमारे पास इल्म होगा हम ये फर्क कर सकते हैं कि हराम क्या है और हलाल क्या है। जब हमारे पास इल्म मौजूद नहीं है तो हम फर्क नहीं कर सकेंगे, हराम भी खा लेंगे और हलाल भी खा लेंगे। हमारे पास जब इल्म आएगा तो हम फर्क कर सकते कि ये हराम है और ये हलाल है। हराम खाएंगे तो क्या होगा और हलाल खाएंगे तो क्या होगा। तो हमारे में उतनी कैपेसिटी आ जाती अगर हम दीनी तालीम हासिल करेंगे। अगर दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम दुनिया में भी फेल हो जाएंगे, नाकामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी हम नाकामयाब हो जाएंगे। और लाइल्मी की बुनियाद पर कई सारे वाक़यात हम देखते हैं मुआशरे में जो गंदगी, मुआशरे में जो बुराई फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ लाइल्मी की वजह से हो रही है, लाइल्मी की वजह से हो रही। मिसालें देकर मैं आपके सामने बताऊंगी। सबसे पहले को एजुकेशन सिस्टम, मतलब एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में लड़का और लड़की साथ में बैठकर पढ़ना लिखना, इसको को एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब लड़का और लड़की साथ में बैठकर इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के जमाने से क्यों ना हो या फिर वो कॉलेज के जमाने में क्यों ना हो या फिर वो यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे स्कूल्स में लड़के और लड़कियां मिलकर इल्म हासिल करेंगे तो वहां पर क्या होता है, फितना शुरू होता है। जो हम आज देख रहे हैं भगवा लव ट्रैक की शक्ल में देख रहे हैं, या फिर मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की के साथ भाग रहा है, या फिर मुसलमान लड़की हिंदू लड़की के साथ भाग रही है, हिंदू लड़की के साथ मुसलमान लड़का भाग रहा है, ये तमाम चीजों की फसाद की जो जड़ बोलते ना वो किससे है, लाइल्मी की वजह से है और को एजुकेशन सिस्टम से है। अगर ये को एजुकेशन सिस्टम कब बंद होगा, अगर वालिदैन इल्म याब होंगे, अगर वालिदैन के पास दीन का इल्म होगा, जरा भी दीन का इल्म होगा तो वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में, ऐसे यूनिवर्सिटी में, ऐसे कॉलेज में डालते जहां पर लड़के और लड़कियां साथ में बैठकर पढ़ने का सिस्टम ना हो। अगर वो स्कूल में साथ में है तो क्या होता है, वो बातचीत होते होते इतना आगे चले जाते कि जब वो लोग कॉलेज में एडमिशन लेते तो स्कूल में ही प्लानिंग की जाती कि मैं ये कॉलेज में लेती और तुम ये कॉलेज में लियो। दोस्ती हो रही, फिर कॉलेज में भी एक साथ पढ़ते, कोशिश करते माँ बाप से बात करने की। माँ बाप अगर नहीं समझेंगे तो प्लानिंग शुरू होती कि किस तरीके से हम भाग जाए, भाग कर शादी करें। तो ये किस वजह से हो रहा, किस वजह से हो रहा, लाइल्मी और को एजुकेशन सिस्टम। अगर इल्म होता तो हम अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करते, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं डालते जहां पर लड़के और लड़कियां साथ में बैठकर पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बुरा सिस्टम बना हुआ है, ये बहुत ही बुरा माहौल बना हुआ है जहां पर को एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान उम्मत की बहनें, मुसलमान उम्मत की लड़कियां गैरों के साथ भाग कर जाती है और शादी ब्याह करती है और अपनी जिंदगी रचाने की कोशिश करती है। और वहां पर कई सारे लोगों की भी एक चाल है कि मुसलमान लड़कियों को फंसाया जाए और उनकी शादी गैर मुसलमानों से कराया जाए, उसके बाद उन्हें एक दो दिन में छोड़ दिया जाए। ये भी एक साजिशें चल रही है, उसमें गैर कौम के लोग कामयाब हो रहे और हमारे मुसलमान उम्मत के लोग क्या हो रहे, नाकामयाब हो रहे। अगर वो कुरान को पढ़ते बचपन से, अगर माँ बाप के पास इल्म होता, कुरान मजीद को पढ़ाते समझाते, तो उन्हें ये मालूम होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये हुक्म दिया कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत
काफिर मर्द और काफिर औरत से शादी नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो वो जहन्नम की आग में जलेंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म कुरान मजीद का मालूम होता। अगर वो बचपन से इस्लाम को जानने की कोशिश करते, दीन इस्लाम पर अमल करते, तो कुरान मजीद के तालीमात उन्हें मालूम होते और अपने बच्चों को भी बचाते और खुद भी बचते। उसी तरीके से हम देखते हैं नौजवान लड़कों में कई सारी बुराइयां मौजूद है। मुआशरे में जो हमारे नौजवान नस्लें हैं, लड़के जो है, हम देखते हैं कि कई सारी बुराइयां उनमें मौजूद है। सबसे पहले सिगरेट पीना, गुटखे खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, हुक्का पीना, ये हमारे मुसलमान कौम के नौजवान लड़कों की कैफियत है। मुसलमान कौम के नौजवान लड़कों की कैफियत है। अगर हम देखेंगे तो हमारी कौम के नौजवान बच्चे ये बुराइयों में जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग का जवाब आना, आप लोग एक्टिव रहना। इसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है। माँ बाप से यानी कि माँ और बाप दोनों में से ज्यादा कौन है? माँ है। तो फिर माँ की जिम्मेदारी क्या है? क्या इस्लाम इल्म हासिल करने के लिए कोई टाइम या उम्र दिया है? नहीं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी जमीयत अहले हदीस गोगी और यहाँ का मदरसा जो जमीयतुल फलाह है, उसकी जानिब से माशाल्लाह से हमें इनवाइट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से आप तमाम के सामने बात करने के लिए मुझे मौका दिया गया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए साथ में जमीयत का और मदरसे का भी शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने आपके सामने बात रखने का मौका दिया। उसी तरीके से आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन मौका है। आपके घर के करीब में मदरसा है जामियतुल फलाह के नाम से। उम्र का कोई तकाजा नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए छोटे बच्चे या फिर 14-15 साल खवातीन ही या फिर लड़कियां ही इल्म हासिल करना, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप उम्र के कौन से भी ग्रुप में पहुंच जाइए, चाहे आप 70 साल हो जाइए, 90 साल हो जाए या फिर 100 साल के भी हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इल्म हासिल कर सकते, आप सीख सकते। अगर आप सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तभी हम अपने घर के माहौल को सुधार सकते। हमारा घर का जो माहौल है, घर की अगर हम इस्लाह करेंगे, वो घर की इस्लाह करते करते हम मुआशरे की इस्लाह कर सकेंगे। अगर हम घर को नहीं सुधारेंगे तो जो मुआशरा है और बिगड़ते जाएगा, हालात और से बद होते जाएंगे और दुनिया तो दुनिया आखिरत भी खराब हो जाएगी। दुनिया तो दुनिया आखिरत भी खराब हो जाएगी। आजकल हम जो नौजवान लड़कों को, नस्लों को देख रहे हैं, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, शराब, गांजा, ड्रग्स, ये तमाम चीजों में आज हमारे मुसलमान नौजवान लड़के मुलव्विस है। जब आप लोगों देखेंगे ताज्जुब करेंगे, आप लोग के आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। 13 साल, 14 साल, 15 साल के ये नौजवान लड़के इन तमाम बुराइयों में मुलव्विस है। सिगरेट नोशी करना, शराब पीना, गांजा यानी वो भी एक ड्रग्स है, नशा है, वो भी एक किस्म का। कोई एक पेपर में या किसी में लपेट कर वो खींचते हैं। ड्रग्स जिस तरीके से लेते हैं ना, उसी तरीके से लेते हैं। सिगरेट पीना, एक माँ होने की जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखें, कड़ी से कड़ी नजर रखें, चाहे वो लड़का रहो या फिर लड़की रहो। लड़का है, लड़के को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़की को ही देखना हमारे ऊपर फर्ज है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लड़की को ऊपर आपकी नजर जितनी है, उसी तरीके से आपके लड़कों के ऊपर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आप आपके बच्चों के ऊपर नजर रखेंगे
تو آپ کا بچہ جو بگڑ رہا ہے وہ بگڑنے کے بجائے سدھر کر رہے گا. ایک ماں کی ذمہ داری ہے, ایک عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اولاد دی ہے اس اولاد کی تم نے کس طریقے سے پرورش کی, تم نے ان اولاد کو کس طریقے سے پالا, کس طریقے سے ان کی پرورش کیے, کیا تمہارے بچے صحیح طریقے سے زندگی گزارے, کیا تمہارے بچے شریعت کے مطابق زندگی گزارے. یہ سوال ہم خواتین سے ہوگا, باپ سے تو ہوگا. لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ دونوں میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے کہ تیری ماں. دوسری بار صحابی پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حق کس کا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے تیری ماں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کس کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا ہے کہ تیری ماں. پھر چوتھی بار جب سوال کیا جاتا ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ تیرا باپ. 100% میں سے 75% یعنی کہ 100% میں سے 75% جو حق ہے وہ ماں کا ہے اور 25% جو ہے وہ باپ کا ہے. کب ہے وہ؟ ماں کا جو حق ہے 75% ہے. تو تصور کیجئے, اندازہ لگائیے, جب 75% ماں کا حق ہے تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی, چاہے وہ لڑکے رہیے یا پھر لڑکیاں رہیے. اسی طریقے سے ماں کیا ہے؟ جنت کا, ماں جنت کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. تو ہم اگر اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے, ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے تو نہ ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ جنت کا جو بیچ کا جو دروازہ ہے وہ باپ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ کب ہے جنت؟ جب ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے. اولاد کی تربیت کب صحیح ہوتی؟ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے, صحیح احادیث کو پڑھیں گے, تبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے. اور جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, وہ حق ہمیں جبھی ملے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے جبھی مل سکتی ہے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق کریں گے. یہ جو معاشرہ ہے, معاشرے میں کئی سارے لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے جیسے لوگ ہیں, اسی طریقے سے ہر مذہب کے لوگ الگ الگ لوگ کو مانتے ہیں, الگ الگ بھگوان کو مانتے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کئی سارے فرقے موجود ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم فلانے جماعت سے, کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ اس میں ہے. لیکن جو صحیح دین کیا ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر تم صحیح دین کو فالو کریں گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے. کئی سارے چیزیں تو موجود ہے لیکن صحیح دین کو فالو کرنا ضروری ہے. صحیح دین کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجے, جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین عمل کرتے تھے, تابعی تبع تابعین, اور آج ہم عمل کرتے ہیں, وہ صحیح دین ہے. جو قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا. کیونکہ کئی ایسے مسلمانوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسری کتابوں پر عمل کرتے ہیں, دوسری کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن جب اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ فرقوں میں بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے تو تم فرقوں میں نہ بٹو گے.
فرقوں میں بٹنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا اور حدیث کو چھوڑ دیے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ جواب آنا چاہیے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے اوپر چلیں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے۔ اگر یہ دو چیزوں کو چھوڑیں گے فرقوں میں بٹ جائیں گے، دنیا میں بھی فیل، آخرت میں بھی فیل، یہاں پر بھی فیل، وہاں پر بھی فیل، کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسا کرے، اپنے بچوں کو برائی سے کس طریقے سے بچائے، اپنے بچوں کو کڑی سے کڑی نظر رکھے، چاہے وہ لڑکے رہیے یا پھر لڑکیاں رہیے۔ جو اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے، جو کالج میں آپ کے بچے پڑھتے، وہاں پر جانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جا کے پوچھنا کہ آپ کے بچے کیا ریگولر کالج اسکول کو آ رہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بات چیت کرنا کس سے ہے؟ کیا وہ لڑکا لڑکی سے بات کرتے؟ کیا وہ باہر ملنے کے لیے جاتے؟ کیا وہ کالج کو ٹائم پر آ رہے یا نہیں آ رہے؟ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نظر نہیں رکھنے کی وجہ سے ہی آج ہماری مسلمان امت کی معصوم بہنوں کو جال میں پھنسا کر ان کو غلط رستوں پر لے کے جا کے غیروں کے ساتھ شادی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے خواتین کی، ماؤں کی اور والد کی بھی۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں گے تبھی ہم اپنے بچوں کو کامیاب کریں گے۔ اگر ہم بچوں کو کامیاب کریں گے، یہ جو معاشرے کی اصلاح ہے سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پال پوس کریں گے، ان کا صحیح طریقے سے حق ادا کریں گے، تو یہی بچے معاشرے میں ایک پرسکون دیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے، معاشرے کی بگاڑ گھر سے شروع ہوتی، گھر سے آگ لگتے پورے معاشرے میں پھیل جاتی۔ تو سب سے پہلے گھر کی اصلاح ہونا، گھر کی اصلاح میں خواتین کی اصلاح ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ علم حاصل کرے۔ آپ لوگ اتنا خاموش ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ پڑھیں گے، علم سیکھیں گے، زور سے آنا جواب۔ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، جب تک آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے جو معاشرہ میں اصلاح ہونا ہے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ بگاڑ کی طرف جائے گا، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اس کے ذمہ دار ہم خواتین ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اولاد دی ہے، تم نے ان اولاد کا کیا حق ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ بہت زیادہ ضروری اور معنی رکھتا ہے۔ ایک انسان کا جو یقین ہے، انسان کا جو عقیدہ ہے، ایک اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی بگاڑ ہے۔ اگر ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھیں گے، ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے۔ کئی سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم دوسروں کو بھی پوچھتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ذریعہ غوث اعظم ہے، ذریعہ دستگیر ہے، ذریعہ خبر کے پجاری ہے، ذریعہ خبر کے اندر کے مردے ہے۔ یہ عقیدہ ہو گیا ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پالنہار ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو بیماری دیتے ہیں تو اس بیماری کو دور کرنے والے بھی صرف اور صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ساتھ میں کسی اور کو ملانا یہ شرک کہلاتا۔
یہ شرک کہلاتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جو چیز ہے, ناپسندیدہ جو گناہ ہے, وہ کون سا ہے؟ شرک ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. تو عقیدہ یعنی کہ ہمارا جو یقین ہے, ہمارا جو توکل ہے, ہمارا جو بھروسہ ہے, ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا, تقدیر کا اچھا ہونا برا ہونا, ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ہم یقین رکھتے ہیں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہے حدیث کے ذریعے سے, ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ فرقوں میں بٹ جائیں گے. جب ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ملتی. ہم کیونکہ راستہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام آئے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ایک لکیر ڈال کر, ایک سیدھی لکیر ڈالے اور سائیڈ میں رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ بھی لائنز ڈالے. تو صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, یہ جو سیدھی لائن جو دکھ رہی وہ جو لائن ہے صراط مستقیم, اور یہ جو آئیں بائیں جو لائن دکھ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ شیطان کی بھٹکتی ہوئی لائن ہے. اگر کوئی شخص یہ سیدھی لائن جو صراط مستقیم کی لائن ہے اس لائن پر جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکے گا تو وہ ناکامیاب ہوگا, وہ دنیا میں بھی فیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی فیل ہو جائے گا. تو ہمیں صحیح عقیدے پر رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم صحیح عقیدے پر رہیں گے تبھی ہماری کامیابی ہے, جب تک ہماری کامیابی نہیں ہے. تو ایک معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے, ایک گھرانے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے, ایک مسلمان بہتر سے بہتر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ میں سدھار ہونا ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو سدھاریں گے. سب سے پہلے اپنے کو چاہیے کہ یعنی کہ اپنے آپ کو سدھارے, اپنے آپ میں بیداری پیدا کرے, ہم میں کیا کمی ہے ان کمیوں کو دور کرے. اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں گے, چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا پھر آخرت کے اعتبار سے, جس کی وجہ سے جو معاشرے میں جو برائی ہے وہ برائی کم ہوگی. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے, ایسی چھوڑ دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ گھر کے لیے تو نقصان ہی ہے لیکن ساتھ میں معاشرے کے لیے بھی نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے آج مسلمان امت کے نوجوان لڑکے یا پھر لڑکیاں, زیادہ تر لڑکوں کی جو مثال اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کہاں پر ہمیں نظر آتی ہے؟ جس طریقے سے غیر قوم کے بچوں میں جو علم کا بیدار ہے, چاہے وہ عصری تعلیم رہی ہے یا پھر ان کا مذہبی رجحان رہی ہے, غیر قوم کے بچے آگے ہیں. چاہے وہ ڈاکٹرز دیکھیے, اگر ہم ہاسپٹل کو جاتے تو وہ 100 ڈاکٹروں میں سے ایک 7 یا 8 مسلمان ڈاکٹرز رہتے, 90% ڈاکٹر غیر قوم کے ہندو رہتے اور مسلمان ہمارے نوجوان بچے بہت کم تعداد میں. اسی طریقے سے اگر ہم IPS پولیس آفیسرز کا دیکھیں گے تو مسلمان تو بالکل نہ کے برابر ہے, 2 to 5% ہے. اسی طریقے سے غیر قوم کے لوگ 90%, 95% آگے ہے. اسی طریقے سے سائنٹسٹ, ہر جگہ مسلمان نسل پیچھے ہوتے جا رہی, جس کی وجہ سے معاشرے میں سدھار نہیں ہو رہا, نہ گھر میں سدھار ہو رہا نہ معاشرے میں سدھار ہو رہا. اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو کہاں پر ہے وہ اپنے بچے؟ گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں,
रातों में जागते हुए हाथों में मोबाइल फोन में रील्स बनाते हुए, रील्स देखते हुए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये तमाम चीजों में हमारे बच्चे मुलव्विस है। लेकिन इल्म के मैदान में, चाहे वो दीनी तालीम रही है या फिर असरी तालीम रही है, हमारी नौजवान उम्मत के लड़के और लड़कियां इस चीज में पीछे है। फिर भी लड़कियों की तादाद इल्म के मैदान में आगे है। असरी तालीम में अगर हम देखेंगे तो लड़कियां आगे है, लेकिन लड़कों की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे है। अगर हमारे नौजवान लड़कों के पास असली तालीम में अगर वो आगे रहते और माएँ बचपन से उन्हें ट्रेन करती, माएँ उन्हें बचपन से सही इल्म देती, सही अकीदे का इल्म देती, तो ये जो बच्चा पढ़ा लिखता बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर जब बनता, तो उसके प्रोफेशन के हिसाब से वो दावत का काम कर सकता, वो गैरों के सामने दावत दे सकता। जो नबी और सहाबा का काम था, जो अंबिया का काम था, जो अल्लाह ताला ने नबियों और सहाबा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हम तमाम मुसलमानों को जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझकर वो दावत देता, लोगों के सामने इस्लाम बताने की कोशिश करता। तो यहां पर गैर जिम्मेदारी किसकी है? माओं की गैर जिम्मेदारी है। अगर माएँ इस बात को समझेंगे तो एक अपने बच्चों को बचपन से दीनी तालीम सिखाते सिखाते, और जब बच्चा वो बड़ा होता, एक अच्छा एजुकेटेड जब बच्चा बनता, चाहे वो डॉक्टर रहिए, इंजीनियर रहिए, प्रोफेसर रहिए या फिर साइंटिस्ट रहिए, तब वो बच्चा असली तालीम हासिल करके एक कामयाब बन जाता है। तो वो अपने इस तालीम का इस्तेमाल करते हुए और माँ की जो बचपन से जो मेहनत थी, जो कोशिश थी दीन इस्लाम की बात बताना, समझाना, शरीयत बताना, तो वो बच्चा गैरों के सामने इस्लाम को खोलकर बता सकेगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साइंटिफिकली कई चीजें, साइंस के बारे में, अब परसों हमने देखा है न्यूज में कि इंडिया चंद्रयान 3 तक पहुंच चुका है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में साइंस की ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया है, अगर हम वो उसको पढ़ेंगे तो हम समझ सकेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो लोगों के सामने बता सकेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का जिक्र पहले 1400 साल पहले कर दिए थे बोलकर। वो कब होगा? अगर माएँ बेदार होगी तभी ये काम हो सकता है। तो उसी तरीके से हमारे जो नौजवान लड़के हैं, शराब, सिगरेट, जुआ, घरों के सामने बैठना, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, सूरह मैदा की आयत है, ऐ अहले ईमान वालो यकीन मानो, शराब, जुआ, बुत परस्ती और ये सब गंदे काम शैतान के हैं। अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे, और तुम अगर इस काम को छोड़ोगे तो तुम फलाह पाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम क्या है? शैतान के काम हैं। अगर कोई ये काम करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए कामयाबी नहीं है, उसके लिए भलाई नहीं है, वो नाकामयाब है। अगर कोई भलाई करना चाहता है, अगर कोई कामयाब होना चाहता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसे चाहिए कि इन तमाम बुराइयों से अपने आप की हिफाजत करे। इन तमाम बुराइयों से वो अपने आप की हिफाजत तब कर सकता जब उसे पढ़ाया जाए, कुरान मजीद समझाया जाए। सिर्फ पढ़ने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ अरबी पढ़ के आ गए। अरबी, क्या हम अरब के लोग हैं? क्या हमें अरबी आती है? क्या अगर हम अरबी पढ़े तो हम समझ सकते कुरान को? नहीं समझ सकते। कुरान को पढ़ने का मतलब ये है, कुरान मजीद को समझने का मतलब ये है, कुरान मजीद को पढ़कर, उसका माना पढ़कर, उसकी तफसीर पढ़ के समझना। जब हम कुरान मजीद को अच्छे तरीके से
समझ ही सकते अल्लाह ताला क्या बोल रहे कुरान मजीद में, किससे मुखातिब हो रहे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हम किन चीजों का हुक्म दिया और किन बुराइयों से हमें रोका है, इन तमाम चीजों पर हम अमल कर सकेंगे। उसी तरीके से सूद भी एक मुआशरे में बहुत आम बीमारी बन चुकी है। मुआशरे में सूद लेना देना बहुत ज्यादा आम हो चुका है। सूद का मतलब क्या है? पैसे पे पैसा। मिसाल के तौर पर मुझे पैसे की जरूरत है, वक्त पर कोई एक मुझे पैसा दिए, लेकिन जब उनका डिमांड जब वो पैसे दे रहे, वो ये कहते हैं कि जब मैं आपको अब 1000 रुपए दी, लेकिन जब आप पैसे वापस करेंगे मुझे 1500 या 2000 रुपए देना। ये सूद कहलाता। पैसे पे पैसा जो लेते उसको सूद कहते हैं। तो मुआशरे में इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो लोग सूद लेते हैं, देते हैं और गवाही देते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला की लानत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत अगर हम पर आएगी। जो लोग सूद लेते हैं, देते हैं और उसकी गवाही देते हैं, तीनों का भी बराबर है। सूद लेना, सूद देना और एग्रीमेंट करना। जो गवाही लिख रहे, गवाह हो रहे उस बात का कि मेरे सामने सूद लिए दिए, लिख रहे हो, गवाही दे रहे, एग्रीमेंट पे साइन कर रहे, वो तीनों के लिए बराबर गुनाह है। और इन तीनों के ऊपर अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो रही। तसव्वुर कीजिए कितना बड़ा, कितना अजीम ये गुनाह है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूद लेते हैं, देते हैं और उसके गवाह है, उन्होंने अपने मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा गुनाह है, जो आज हमारे मुसलमान कौम इस गुनाह को गुनाह नहीं बल्कि एक काम है। पैसा कमा रहे, पैसा आ रहा, किसी की जरूरत का फायदा उठाकर इस बुराई को बहुत ही आसानी से कर रहे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कौल है कि सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की लानत है, उसके बाद उसने अपनी सगी मां के साथ जिना किया। तसव्वुर कीजिए जिना किस चीज को कहते हैं, जिना किस चीज को कहते हैं। जो लोग सूद लेते हैं, देते हैं, गवाही देते हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है कि वो अपने सगी मां के साथ जिना करे। तो ये मुआशरे को सुधारने के लिए इस बीमारी को खत्म करना बेहद जरूरी है। हमारे इस मुआशरे की ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये इस बीमारी को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। उसी तरीके से धोखा देना बहुत ज्यादा आम हो चुका है। ये भी एक मुआशरे की बीमारी है। ये भी एक बहुत ज्यादा लोगों में धोखा देना। हम देख रहे हैं ना कई सारे केसेस के, कई सारे चीजें हम देखते हैं कि पैसा दे रहे किसी को कि हम कोई बिजनेस करते, फिर आपको हम इतने पैसे वापस देते, और वो पूरे पैसे जमा करके चले जा रहे धोखे से। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता कि धोखा दे? बिल्कुल इजाजत नहीं देता। लेकिन लोग इस तरीके से कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और मुआशरे में तबाही है। मुआशरे को बिगाड़ने के ये तमाम चीजें हैं। उसी तरीके से दुश्मनी, कत्ल, गारतगिरी, ये तमाम चीजें भी हम देखते हैं। कत्ल गारतगिरी यानी कि इतना ज्यादा आसान बना लिए। ज्यादातर मुसलमान हम हैदराबाद में भी देखते हैं, तेलंगाना हैदराबाद की अगर मैं बात करूंगी तो वहां पर इतने ज्यादा कत्ल के केसेस यानी कि सामने आ रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे नागवार गुजर रही, वो बात को दुश्मनी की तरह जहन में रख के एक प्लान बनाकर क्या कर रहे, लेके जाकर डायरेक्ट कत्ल ही कर दे रहे। ये बहुत आम बन गया और ये क़यामत की निशानियों में से भी है। कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएगी। तो कत्ल भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
قرآن سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں بتایا ہے، جس کا معنی ہے جو انسان کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. یعنی کہ اگر کوئی انسان کسی ایک کا قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کسی کی جان بچائی، کسی کے ساتھ اچھائی کی، تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اور اچھائی کی. قتل و غارت گری بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اس فتنے کو بھی، اس چیز کو بھی ختم کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سدھار اور بیداری پیدا ہو سکے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم عنوان یہ ہے کہ غیبت، چغلی، یہ خاص طور پر یہ بیماری ہم خواتین میں ہوتی. کس میں ہوتی یہ بیماری؟ خواتین میں ہوتی. غیبت، چغلی کیا رہتا؟ یہ غیبت چغلی کا مطلب کیا ہے؟ جواب دیجئے. پیچھے برائی کرنا. مثال کے طور پر دونوں یا تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے کسی کے بارے میں، سامنے بات کر رہے، بد پیچھے جا کے ان کی شکایت کر رہے، بد پیچھے ان کی برائی کر رہے، اسے غیبت کہتے ہیں. لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے سگے بھائی کا کچا گوشت کھایا. تو یہ بہت بڑے گناہ ہے جس کو ہم ایک معمولی گناہ سمجھ کر کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول تو ماحول، ہمارا جو ماحول ہے وہ ماحول بھی خراب ہو رہا، بد سے بدتر ہو رہا. ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، یہ تمام چیزیں متاثر ہو رہے، تمام چیزیں متاثر ہو رہے. اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے خواتین کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے میدان میں آگے آنا چاہیے. اگر وہ علم سیکھیں گے، عمل کریں گے تو وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں گے. اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں گے تو مثال دے کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک پھول ہے اور ایک بدبودار چیز ہے. جب ایک پھول ہے تو وہ کس طریقے سے خوشبو دیتا. مثال کے طور پر ہم گھر میں گلاب کا یا پھر موتیا کی پھول لے کے آئے تو وہ خوشبو سے پورا گھر میں خوشبو، ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بیڈ اسمیل، گندی اسمیل اگر آئے تو گندی اسمیل کیسی ہمیں کنراہٹ محسوس ہوتی. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ جس طریقے سے پھول اس گھر میں خوشبو دے کر ماحول کو خوشحال بنا سکتا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں گے تو یہی بچے ماحول کو، معاشرے کو سدھار سکیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہی بچے اس معاشرے کی بگاڑ میں اول درجے پہ رہیں گے. اس کے ذمہ دار ہم خواتین ہیں. دنیا میں بھی پریشانی اور مرنے کے بعد بھی پریشانی. تو ہمیں سمجھ کر، سوچ سمجھ کر اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت دینا چاہیے. اسی طریقے سے مشابہت ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ، ویسٹرن، ایسٹرن، یہ بہت زیادہ ماحول بنا ہوا ہے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو یعنی کہ ایسے بنایا جائے کہ دوسرے قوم کی مشابہت کرے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے یا کرتی ہے، روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اسی قوم سے اٹھائیں گے. مثال کے طور پر ہمارے مسلمان بچیاں بچوں کے لباس پہن رہے، جینز ٹی شرٹ پہن رہے، یہ کیا ہے؟ لڑکوں کی مشابہت کر رہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ قیامت کے دن اسی طریقے سے انہیں اٹھائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے نوجوان لڑکے عیسائیت پر جس طریقے سے لڑکے بال چھوڑ رہے اور چل رہا نا، آدھا سر کے بال کاٹ رہے، آدھے سر کھلا رکھ رہے، پھٹے پھٹے پینٹس پہن رہے، اور بچیاں ایسے برقع پہن رہے کہ برقع جسم پہ رہتے ہوئے بھی اس کا جسم نمایاں طور پر نظر آ رہا. اور ویسٹرن ایسٹرن کنٹریز یعنی کہ امریکہ ہے،
اور آسٹریلیا ہے, لندن ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کے لوگ جو اپنے آپ کو فالو کرتے, جیسا کہ جینس ٹی شرٹ پہنتے, اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے جسم کو زیادہ تر کھلا رکھتے, تو یہ چیز بھی مسلمان امت میں آ چکی ہے. یہ چیز بھی, یہ برائی بھی مسلمان امت میں آ چکی ہے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ جو قوم کی مشابہت کرتا ہے, اگر کوئی بھی انسان جو قوم کی مشابہت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی قوم سے اٹھائیں گے. اسی طریقے سے مسلمان خواتین کا ایک اہم رول یہ ہو چکا ہے, گھر میں ٹی وی, ہاتھوں میں موبائل فون, جس میں پاکستانی ڈرامے, انڈین سیریلز, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, ٹالی ووڈ, یہ بہت زیادہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. مسلمان لڑکیاں کیا کر رہے, پاکستانی سیریل, ہندوستان میں رہ رہے پاکستان کے سیریل دیکھ رہے. کہاں کا رواج ہے جی, ہے ہندوستان میں رہ رہے پاکستان کے سیریل دیکھ رہے اور فالو کر رہے. پورا پاکستانی کپڑے, پاکستانی ہیئر سٹائل, پاکستانی میک اپ, اور کیا رہتا, ہر چیز پاکستانی. اور پاکستانی سیریلوں میں کیا بتایا جا رہا, شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, سسرال میں کیسا رہنا, ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا, یہ تمام چیزوں کی بہت ہی بدتر قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. وہ لڑکیاں, وہ خواتین جو چیز کو دیکھ رہے, اپنے ذہنوں میں بٹھا رہے, اپنے ذہنوں میں جو فیڈ کر رہے, وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے, جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بند کیا جائے. پاکستانی سیریل, انڈین سیریل, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, ٹالی ووڈ, یہ تمام چیزوں کو بند کیا جائے. سیریلز میں, پکچرز میں کیا دکھاتا, ایک بیوی شوہر ہے, اس کے بعد شوہر رہتے ہوئے بھی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ تعلق رکھ رہی. یہ ٹریننگ دی جا رہی, اور واقعی میں یہ لڑکیاں اس طریقے سے ٹریننگ لے کر اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے اور برباد ہو رہے, شوہر کی نظروں میں برباد ہو کے طلاق خلا ہو جا رہا, پھر آخرت کی زندگی ختم. مرد آدمی کیا کرتے, ٹائم پاس کر کے چھوڑتے, لیکن لڑکیاں نہیں سمجھ رہے اس چیز کو, اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. پاکستانی, انڈین, ہالی ووڈ, ٹالی ووڈ جو سیریلز میں دکھایا جاتا, وہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے. وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے فیشن کے طور پر کیا جاتا ہے. اس بات کو سمجھے, اس چیز کو سمجھے, اور یہ تمام چیزوں کو ختم کیا جائے. اور اول اور آخر یہی بات ہے کہ معاشرے کی سدھار کے لیے علم حاصل کرے, اپنے اخلاق کو بلند رکھے, اپنے ماحول کو سدھارے, اپنے سماجی ماحول کو سدھارے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اخلاق اتنا زیادہ بلند مقام پر رہنا چاہیے کہ میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیرت کا واقعہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو, جس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مکہ کی زندگی تھی, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا, 13 سال تک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی گزارے. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم ہجرت کرو, یعنی کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب جاؤ. کیوں آیا یہ حکم, کہ وہاں پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اتنا زیادہ تشدد, اتنا زیادہ ظلم زیادتی کیا جا رہا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی روکا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم ہجرت کرو, مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب جاؤ. مدینے کی جو زندگی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی تھی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوئے, معاہدے ٹوٹے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف, مکہ جو کعبۃ اللہ ہے, کعبۃ اللہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو اس وقت
सारा जो मक्के का माहौल था वो डरा हुआ था कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद को इतनी तकलीफें दिए, इतने अजियतें दिए, अब मोहम्मद हमारा क्या करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में काबतुल्लाह है और वहां के लोग डरे हुए हैं कि हम इतनी ज्यादा तकलीफ दिए, इतनी ज्यादा अजियत दिए कि अब हमें नबी क्या करेंगे। तो पूरे लोग डर में, खौफ में मौजूद है। नबी, सहाबा भी है साथ में, सहाबा इकराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जो 360 बुत थे काबतुल्लाह में, उन तमाम बुतों को गिरा दिए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं और कहने लगे, सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से पूछते कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनके साथ मुआमिला किया जाए, क्या इनके साथ रवैया किया जाए। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि आज वो दिन है जो मुआफी का दिन है, आज वो दिन है, मुआफी का दिन है। मैं आज सबको मुआफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में है, चाहे तो वो कुछ भी करे। लेकिन मक्का को फतह करने के बाद अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सिफत थी, ये क्वालिटी थी, ये सब्र का तकाजा था, अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, दीन से मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल ये था कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे में सुधार देखना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों को मुआफ किया। क्या किया? मुआफ किया। ऐसी ऐसी तकलीफें अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, यकीन मानिए हमारे आंखों से आंसू और हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो तकलीफ नबी और सहाबा को दी गई है, उसके बाद भी अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया था कि उन तमाम लोगों को माफ करे। ये रवैया था। हमें वो सिफत आना चाहिए। हम एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से अगर ये सिफत हम मुसलमानों में अगर आ गई तो यकीन मानिए हमारी मुसलमान उम्मत कामयाब होगी और हमारी मुसलमान उम्मत सबसे आगे रहेगी। तो हमें अखलाक के दायरे में बहुत ज्यादा आगे रहना चाहिए। अगर हम आगे रहेंगे तो तभी हम अपने माहौल को सुधारेंगे और मुआशरे को सुधारेंगे। इंशाअल्लाह एक शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूं मैं। उतरकर हीरे से सोए खौम आए, साथ में नुक्से कीमिया भी लाए। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने अमन से हला दी। जो ना थे खुद राह पर औरों के रहबर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर गए। इस शेर में क्या बताया गया है? सहाबा इकराम की मिसाल देकर बताई गई है कि सहाबा इकराम ऐसे थे जब इस्लाम नहीं लाए थे। वो ऐसी कौम थी कि एक महले से दूसरे महले में अगर किसी सहाबी की मुर्गी या बकरी चले जाती तो क्या होता? वो लोग लड़ लेते। इतनी लड़ाई होती कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लड़ाई हो जाती। लेकिन जब वो इस्लाम आए तो इतना ज्यादा उस कौम में इतना ज्यादा सुधार आया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ता क़यामत तक सहाबा इकराम की मिसाल कायम कर दी। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होते हो तो तुम्हें सहाबा के रास्ते पर अमल करोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं तुमसे राजी हो गया और मैं सहाबा इकराम से राजी हो गया और सहाबा इकराम मुझसे राजी हो गए। तो इतना यानी कि उनके दिल इतने मुर्दा थे
کہ ایک چھوٹی یعنی کہ ایک چھوٹی مرغی میرے گھر سے آپ کے گھر میں گئے تو اتنی بڑی لڑائی ہوتی، وہ لڑائی سالوں سال چلتی تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ اور جب وہ اسلام آنے کے بعد جب وہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرے تو مہاجرین صحابہ کے درمیان اتنا زیادہ ان دونوں میں محبت تھی، انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان کے انصار صحابہ جس کے نکاح میں دو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر جو ہجرت کر کے آئے وہ صحابہ کو دے دیے۔ تو یہ اسلام آنے کے بعد ہوا، تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اسلام موجود ہے، کمپلیٹ اسلام موجود ہے، الحمدللہ صحیح عقیدے کا دین ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دیے ہے، اس زندگی کو سمجھتے ہوئے، صحیح بات کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر اور کامیاب بنائے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو اور ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔